ناظرین، یہاں ایک اور بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ روایات میں یثرب، جسے مدینہ المنورہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے ایک آگ کے ظاہر ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور قرب قیامت ساتھ زمین کی گہرائیوں سے نکالی جانے والی آگ کو اس پر منطبق کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علامت و شرط ماضی میں پوری ہو چکی۔ ناظرین، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جاننے کے لیے پہلے روایات میں یثرب مدینہ المنورہ میں ظاہر ہونے والی آگ کے بارے میں جو باتیں ملتی ہیں انہیں سامنے رکھنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں ہونا لازم ہے کہ جب بھی اس آگ کا ذکر کیا جاتا رہا تو آج تک یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عرب ایسی کسی آگ سے پہلے بالکل ناواقف تھے، اور اس آگ کے حوالے سے انتہائی عجیب و غریب دیومالائی قصے و کہانیاں منسوب کیے جاتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ اس آگ کو ایک ایسی آگ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو مافوق الفطرت ہو، جس کی کوئی وجوہات نہیں تھی، اور ایسا صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا رہا کہ قرب قیامت ساتھ نکلنے والی آگ جو الساعۃ کی آخری اور بڑی اشراط و علامات میں سے ایک ہے، اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات ملتی ہیں ان کو اس آگ پر منطبق کیا جا سکے، اور یوں لوگ الساعۃ کی تمام علامات و اشراط کو مافوق الفطرت اور دیومالائی قصے و کہانیاں سمجھتے رہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ اس آگ کے ظہور سے پہلے بھی عرب اس آگ سے بخوبی واقف تھے جسے الحجاز سے نکلنا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہاں ایک آگ کا سیلاب قید ہے جو عنقریب نکلے گا۔ عرب اس آگ سے بخوبی اس لیے واقف تھے کیونکہ عرب میں پہلے بھی کئی بار اسی آگ کا ظہور ہو چکا تھا، وہ پہلے بھی کئی بار اس آگ کو دیکھ چکے تھے۔ اب آتے ہیں اس آگ کی طرف کہ وہ آگ کیا تھی، کہاں سے آئی اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ سب سے پہلے اس آگ کے بارے میں تاریخ میں جو ذکر ملتا ہے اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مختلف تاریخی روایات میں ابو شامہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدھ کی رات 3 جمادی الاخرہ یعنی جمادی الثانی 654 ہجری کو مدینہ النبوی سے ایک ایسی انتہائی اونچی، بیانک، زوردار اور گرجدار آواز سنائی دی جو اس سے پہلے تک سنائی دی جانے والی آوازوں میں ایسی ہی حیثیت رکھتی تھی جیسے جسم میں ہڈی کی حیثیت و اہمیت ہوتی ہے۔ پھر ایسا زلزلہ آیا کہ اس سے پہلے آنے والے زلزلوں میں اس کی اہمیت و حیثیت ایسی ہی تھی جیسے جسم میں ہڈی کی حیثیت و اہمیت ہوتی ہے، یعنی جیسے جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے جسم کی حیثیت و اہمیت رہ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی اگر اس زلزلے کو نکال دیا جائے تو پیچھے زلزلوں کی حیثیت و اہمیت بالکل ایسی ہی رہ جاتی ہے۔ یعنی انتہائی تیز بھیانک زلزلہ آیا، زمین پھٹ کر اس میں گڑے پڑ گئے، دیواروں، چھتوں، لکڑیوں اور دروازوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہ سلسلہ مسلسل اس مہینے کی 5 تاریخ جمعہ تک جاری رہا۔ یعنی 3 دن مسلسل زوردار گرجدار آوازیں آتی رہیں، جس سے 3 دن مسلسل شدید زلزلہ آیا رہا، زمین پھٹتی رہی اور در و دیوار ہلتے رہے۔ پھر اس آگ کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں بہت زیادہ شعلے تھے، جن میں 3 تو بلند و بانگ میناروں کی طرح تھے۔ اس کے علاوہ مزید اس آگ کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ آگ کا ایک سمندر تھا جو دریا کی طرح بہتی تھی۔ اس آگ میں بجلی کے کڑکنے جیسی کڑک تھی۔ وہ آگ پہاڑوں اور پتھروں کو کھا جاتی تھی، یعنی پہاڑوں اور پتھروں وغیرہ کو، جو پہاڑ اور پتھر وغیرہ اس کی زد میں آتے یا تو وہ آگ کے نیچے دب جاتے یا پھر وہ پگھل کر وہی آگ بن جاتے، وہ آگ انہیں پگھلا دیتی۔ وہ آگ کا دریا بہتا بہتا مدینہ کی مشرقی جانب آ گیا، جس سے عراق کی طرف آنے جانے والے رستے بند ہو گئے، یعنی وہ رستے اس آگ کے دریا کی لپیٹ میں آ گئے۔ پھر اس طرح کچھ تاریخی آثار میں یوں مذکور ہے کہ سنائی دی جانے والی آواز بالکل ایسی ہی آواز تھی جیسے زوردار بادل گرجتے ہیں،
پھر شدید زلزلہ آیا جو 3 دن تک مسلسل جاری رہا، یعنی وقفے وقفے سے آوازیں سنائی دیتی رہیں گرجدار، اور وقفے وقفے سے 3 دن تک مسلسل زلزلہ آتا رہا۔ زمین پھٹی اور اس میں سے آگ کا بہتا ہوا سمندر نمودار ہوا، جو بہتا ہوا مدینے کی حدود تک آ پہنچا۔ مدینہ کی حدود پر ایک بہت بڑا پتھر یعنی پہاڑی تھی، اس آگ نے اس پتھر یعنی اس پہاڑی کی اس سمت کو جلا کر کوئلے کی طرح کالا کر دیا جو مدینے کی متضاد سمت تھی، اور اس کا جو رخ مدینے کی طرف تھا اسے کچھ بھی نہ ہوا اور وہ آگ وہیں ٹھنڈی پڑ گئی۔ ناظرین، تاریخی آثار میں، روایات میں اس آگ کی ہولناکی کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ میں ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا تھا، ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ جیسے اسات قائم ہونے والی ہے اور اب کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تمام کے تمام اہل مدینہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر کے گرد جمع ہو کر گڑ گڑاتے رہے، ہر کوئی چیخو پکار کر رہا تھا، ہر کوئی توبہ کر رہا تھا۔ ایسا منظر تھا کہ ہر کوئی بلند آواز میں اپنے ہر گناہ، اپنے ہر جرم کا اعتراف کر رہا تھا اور آئندہ اللہ کا خالص غلام بننے کا عہد کر رہا تھا۔ پھر کچھ روایات میں یوں مذکور ہے کہ 3 رجب 630 ہجری کو مدینہ المنورہ کے باہر انتہائی خطرناک آگ ایک بہت بڑے شہر کی شکل میں نمودار ہوئی، جو 52 دن تک جاری رہی۔ یہ آگ پتھروں تک کو جلا دیتی تھی۔ یہ آگ چلتے چلتے مدینہ المنورہ کی حدود تک پہنچ آئی اور بالآخر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس آگ کے بارے میں بھی بالکل وہی علامات بیان کی گئیں جو پیچھے بیان کردہ آگ کے بارے میں بیان کی گئیں، یعنی اچانک زوردار گرجدار آواز کا سنائی دینا، پھر شدید زلزلے کا آنا یعنی شدید زلزلوں کا آنا، اور آگ کا دریا نمودار ہونا۔ پھر کچھ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مدینہ المنورہ سے باہر پہاڑی گھاٹیوں میں اچانک ایک آگ نمودار ہوئی جس سے 3 دن مدینہ مسلسل زلزلے سے لرزتا رہا۔ ہر کوئی شدید خوف کا شکار تھا، یوں لگ رہا تھا کہ اسات قائم ہونے والی ہے اور اب کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وہ آگ دریا کی طرح بہتی تھی، کئی دن تک مسلسل بہتی رہی اور بالآخر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس طرح ناظرین، روایات میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مدینہ کے قریب ایک کنویں سے دخان یعنی گیس نکلتی رہی، دھواں اٹھتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک زوردار گرجدار آواز سنائی دی جس سے مدینے میں زلزلہ آیا اور وہاں سے آگ نکلی جو مدینہ کی متضاد سمت میں بہتی رہی اور پھر بعد میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ یہاں ناظرین یہ بات واضح رہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں نکلنے والی آگ اور زلزلہ، یہ دونوں واقعات بیک وقت رونما ہوئے، مگر انہیں 2 مختلف واقعات بنا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 2 مختلف واقعات نہیں ہیں، یہ ایک ہی واقعہ تھا۔ پھر روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عین اسی مقام سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھی دھواں نکلتا رہا۔ اس طرح کچھ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مدینہ کی مشرقی جانب پہاڑی وادیوں میں ایک آگ نمودار ہوئی، کچھ دن بعد وہ آگ اس جانب ٹھنڈی پڑ گئی، پھر مدینہ کے شمال کی جانب نمودار ہوئی، پھر وہاں کافی دن رہی، اس کے بعد وہاں بھی ٹھنڈی پڑ گئی، اور ان دونوں مقامات سے ظاہر ہونے والی آگ کی بھی وہی علامات بیان کی جاتی ہیں جو پیچھے بیان کی جا چکی ہیں۔ پھر ناظرین ایک ایسی آگ کے ظہور کا بھی ذکر ملتا ہے جو کہ مکہ سے بھی دیکھی گئی، یعنی ایک ایسی آگ بھی ظاہر ہوئی جسے اہل مکہ نے بھی دیکھا، اور وہ آگ بھی بالکل انہی خصوصیات و علامات کی حامل تھی جو یثرب یعنی مدینہ المنورہ کی گھاٹیوں سے ظاہر ہوتی رہی۔ اور مکہ سے دیکھی جانے والی آگ کے حوالے سے بھی جو روایات ملتی ہیں ان میں بھی اوقات اور مقامات مختلف ہیں، لیکن مکہ سے مختلف اوقات و مقامات سے دیکھی جانے والی آگ کو بھی وہی واقعہ سمجھ لیا گیا جو کہ یثرب یعنی مدینہ المنورہ سے منسوب ہے۔ اب ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ سب الگ الگ واقعات ہیں بلکہ یہ الگ الگ اوقات میں اور الگ الگ مقامات پر وقوع پذیر ہوئے، لیکن آج تک ایسا کیا جاتا رہا کہ آگ والے تمام واقعات کو ایک ہی واقعہ بنا دیا گیا جو ایک ہی واقعے کے 2 مختلف پہلو تھے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں نکلنے والی آگ اور زلزلہ
انہیں دو مختلف واقعات بنا دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب ناظرین یہ ہے کہ ایسا کرنے کی دو وجوہات تھیں۔ ان میں پہلی وجہ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ الساعۃ کی آخری 10 علامات و اشراط میں سے ایک آگ ہے، جس کا ذکر بہت ہی تفصیل کے ساتھ گزشتہ ایک ساتھ میں گزر چکا۔ تو ناظرین شروع سے ہی ایسا ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی اہم واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو مختلف شخصیات اس واقعہ پر روایات کو منطبق کرتی ہیں۔ قرب قیامت الساعۃ جس آگ کا ظہور ہونا تھا جو کہ الساعۃ کی علامات و اشراط میں سے ایک ہے، اس سے متعلق تمام روایات کو منطبق کرنے کے لیے ان تمام واقعات کو ایسے بیان کیا جاتا رہا کہ جس سے واضح طور پر یہ تاثر ملے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، یعنی جو آگ ماضی میں ظاہر ہو چکی وہ ایک ہی بار ظاہر ہوئی، اور وہ یہی آگ تھی جو الساعۃ کی سب سے بڑی اور آخری علامات و اشراط میں سے تھی۔ اور ناظرین دوسری وجہ جو آگ کے ظہور کے مختلف واقعات کو ایک ہی واقعہ ثابت کرنے یا ایک ہی واقعہ ہونے کا تاثر دینے کی وجہ بنی، وہ یہ تھی کہ ان تمام واقعات میں ظاہر ہونے والی آگ کی خصوصیات میں مماثلت، یعنی جہاں سے بھی جس وقت بھی وہ آگ ظاہر ہوئی تو اس کی جو علامات بیان کی گئیں ان میں نہ صرف مماثلت تھی بلکہ بالکل ایک ہی جیسی علامات بیان کی گئیں، لیکن اوقات مختلف بیان کیے گئے۔ یوں مفسرین اور دانشور حضرات نے یہ سمجھا کہ آگ ایک ہی ہے، ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی آگ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور مختلف اوقات کا ذکر یا تو مورخین کی غلطی ہے یا پھر مختلف راویوں کے ہونے کی وجہ سے اوقات میں رد و بدل ہو گئی۔ یوں اوقات اور مقامات کو غلطی سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا اور ان تمام واقعات کو ایک ہی واقعہ بنا دیا گیا یا پھر ایک ہی واقعہ ہونے کا تاثر دیا گیا، جس سے ان روایات کو اس پر منطبق کرنا آسان ہو گیا جن میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے قرب قیامت الساعۃ نکلنے والی آگ کا ذکر کیا تھا، جو کہ الساعۃ کی سب سے آخری اور بڑی علامات و اشراط میں سے ایک تھی۔ پھر اسی کے حوالے سے پیدا ہونے والے سوالات کا دروازہ بند کرنے کے لیے ان تمام واقعات میں ظاہر ہونے والی آگ کو دیومالائی قصہ بنا دیا گیا کہ وہ آگ پہاڑوں اور پتھروں کو تو جلا کر پگھلا دیتی تھی مگر درختوں کو کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ وہ آگ کا ایک دریا تھا جو میلوں لمبا اور چوڑا تھا مگر مدینے میں اس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا چلتی تھی۔ یعنی ناظرین ہر سچ کے ساتھ ایک جھوٹ بھی ملا دیا گیا، اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ اگر کسی کے ذہن میں اس آگ کے متعلق کوئی سوال پیدا ہو، مثلا اگر ایک ایسی ظاہر ہوتی ہے جو پہاڑوں اور پتھروں کو جلا دیتی ہے، انہیں پگھلا دیتی ہے، جو میلوں لمبی اور چوڑی ہے، ایسے بہتی ہے جیسے دریا بہتا ہے، سمندر کی مانند ہے، تو آخر وہ اتنی غیر معمولی آگ کہاں سے گئی؟ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ یوں ایسے تمام سوالات کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہر سچ کے ساتھ ایک جھوٹ ملا کر اسے دیومالائی کہانی بنا دیا گیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہی نہ ہو۔ ماننے والے آنکھیں بند کر کے اسے سچ مان لیں اور جو غور و فکر کرنے والے ہیں ظاہر ہے وہ تو سوالات اٹھائیں گے اور پھر ان سوالات کا جواب تو ہوگا ہی نہیں۔ یوں اسے دیومالائی قصہ بنانے سے یہ ہوگا کہ تحقیقی ذہن جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں وہ اس پر توجہ دینے کی بجائے اسے دیومالائی قصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے، یوں اس پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین حقیقت کی طرف کہ آیا حقیقت کیا ہے۔ ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دو طرح کی آگ کے ظہور کا ذکر کیا تھا، ایک وہ آگ جو بعد میں الحجاز سے مختلف اوقات اور مختلف مقامات سے ظاہر ہوتی رہی، اور دوسری وہ آگ جو اشراط الساعۃ کی سب سے بڑی اور آخری علامات و اشراط میں سے ایک تھی۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جب بھی الحجاز سے آگ کے نکلنے کا ذکر کیا تو ایسے الفاظ استعمال کیے جو دونوں طرح کی آگ اور اوقات کا احاطہ کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس الحجاز کے علاوہ باقی خطوں سے نکلنے والی آگ کو بالکل مختلف اور منفرد انداز میں بیان کیا کہ جس سے کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ یہ اس آگ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نہ صرف علامات و اشراط میں سے ایک ہے بلکہ وہ زمانے کے آخر میں جا کر ظہور پذیر ہوگی۔
ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے الحجاز سے جن دو طرح کی آگ کے نکلنے کا ذکر کیا، ان میں سے ایک کا ذکر تو گزشتہ ایک ساتھ میں تفصیل کے ساتھ ہو چکا۔ اب آتے ہیں سرزمین حجاز سے دوسری طرح کی آگ کے ظاہر ہونے کی حقیقت کی طرف۔ ایک ایسی آگ جو نہ صرف یثرب سے مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات سے ظاہر ہوتی رہی، بلکہ جو مکہ کی طرف مختلف مقامات و اوقات میں بھی ظاہر ہوتی رہی، جسے مکہ سے بھی دیکھا گیا یا جسے اہل مکہ نے بھی دیکھا۔ تو ناظرین، یہ بات ذہن میں ہونا بہت لازم ہے کہ اگر مدینہ سے ایک آگ ظاہر ہوتی ہے، جو علامات اس کی بیان کی گئیں ان کے مطابق عین اسی کا آگ کو مکہ سے دیکھا جانا بالکل ناممکن ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے یثرب کے آس پاس مختلف اوقات و مقامات میں آگ نمودار ہوتی رہی، جو یثرب سے دیکھی جاتی رہی، بالکل ایسے ہی بالکل ویسی ہی آگ مکہ کے آس پاس بھی نمودار ہوتی رہی، جسے مکہ سے بھی دیکھا جاتا رہا۔ وہ آگ جو جب جہاں جہاں نمودار ہوئی وہاں وہاں زلزلے بھی آئے، جیسا کہ یثرب کے قریب ظاہر ہوئی تو یثرب میں بھی زلزلے آتے رہے۔ جب وہی آگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں نمودار ہوئی تو تب بھی زلزلہ آیا۔ ناظرین، وہ آگ کیا تھی؟ وہ آگ کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ آگ سرزمین حجاز میں یثرب و مکہ کے آس پاس مختلف اوقات اور مقامات پر پھٹنے والے لاوے یعنی آتش فشاں تھے، اور وہ آگ کا دریا ان آتش فشاؤں سے نکل کر بہنے والا لاوا تھا۔ انہی آتش فشاؤں کے پھٹنے سے زلزلے آتے رہے۔ آپ سکرین پر تصاویر دیکھ کر چونک جائیں گے کہ جیسے جیسے روایات میں آگ کے نمودار ہونے کا ذکر ملتا ہے، بالکل عین اسی طرح کی آگ نمودار ہوتی رہی۔ اس وقت سکرین پر جو تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اس لاوے یعنی اس آتش فشاں کی ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پھٹا اور اس کی وجہ سے پھر زلزلہ آیا۔ تاریخ میں بالکل واضح یہ بات موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک کنویں سے گیس یعنی دھواں نکلتا رہا، گیس نکلتی رہی، پھر وہاں سے آگ نمودار ہوئی، اور پھر اس آگ کی خصوصیات اور پھر اس کی وجہ سے زلزلے کا آنا، یہ بات بھی حقیقت کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتی ہے۔ ناظرین، جب لاوا یعنی آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس کے پھٹنے سے اس کے ارد گرد خطے میں آتش فشاں کی شدیدیت کے لحاظ سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے، اور بالکل یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھی ہوا۔ وہ کنواں جس میں اس وقت آگ نمودار ہوئی تھی اور وہ آگ مدینہ کی بجائے اس کی مخالف سمت میں بہہ رہی تھی، اسے آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت سکرین پر جو آپ کو آتش فشاں نظر آ رہا ہے، یہ وہ آتش فشاں تھا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پھٹا، اور تصاویر میں آپ بالکل واضح دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے نکلنے والا لاوا مدینے کی مخالف سمت میں بہا۔ اس کے بہنے کے آثار بھی بالکل واضح آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہ آتش فشاں مسجد نبوی سے صرف 14 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہی وہ آتش فشاں ہے جس میں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھی دھواں نکلتا رہا۔ اس طرح باپ کو سکرین پر جو مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ ان درجنوں آتش فشاؤں کے ہیں جن کے پھٹنے سے 3 دن مسلسل مدینہ زلزلے سے لرزتا رہا۔ ہر کوئی خوف کا شکار تھا، گرجدار زوردار آوازیں آتی رہیں، آگ کے بلند و بانگ شعلے مناروں کی طرح بلند ہوتے رہے۔ ان سے نکلنے والا آگ کا دریا، آگ کا سمندر جو پہاڑوں اور پتھروں کو پگھلا رہا تھا، اور یہ آگ کا دریا کئی کلومیٹر تک بہتے بہتے مدینہ کی حدود تک آ پہنچا، اور مدینہ کی حدود پر آ کر رک گیا۔ اس آگ کے دریا سے رات کو مدینہ ایسے ہی روشن ہوتا تھا جیسے دن کو سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور دن کو اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جاتی تھی۔
नाज़रीन, तारीख में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में यह बात मज़कूर है कि वो आग जब मदीना की हदूद पर पहुंची तो मदीना की हदूद पर एक बहुत बड़ा पत्थर था। उसकी जो सिमत मदीना की तरफ थी उसे तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन उसके बरक्स उसकी जो मदीना की मुखालिफ सिमत थी, उस आग ने उस पत्थर को उस सिमत से जलाकर कोयले की तरह काला कर दिया और वो आग वहीं की वहीं ठंडी हो गई, वहीं की वहीं रुक गई। और नाज़रीन, आज आप इस हकीकत को भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको एक बहुत बड़ा पत्थर यानी पहाड़ी सी नजर आ रही है, जो उस वक्त मदीनातुल मुनव्वरा की हदूद में था, यानी यसरब की हदूद में था। आप इसकी बैरूनी सिमत को देखें तो इसकी बैरूनी सिमत पर लावा आकर टकराया हुआ है, जिससे न सिर्फ यह पत्थर बैरूनी तरफ से कोयले का मंजर पेश कर रहा है, बल्कि वो आग, ये लावा वहीं का वहीं ठंडा पड़ चुका हुआ है। यूं उस वक्त ये आग का दरिया यहीं रुक गया, यहीं पर यह इख्तिताम पजीर हुआ। ये दहला देने वाले और चौंका देने वाले हकायक आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। नाज़रीन, ये लावा जो उस वक्त जोश मारती आग का दरिया था, आग का समंदर था जिसमें बिजली के कड़कने जैसी कड़क थी, यह कहीं से 27 किलोमीटर दूर तक बहा, जो कि इंतहाई गैर मामूली फासला है, तो कहीं पर इससे कम। और इसकी चौड़ाई कहीं पर 2 किलोमीटर, कहीं पर 4 किलोमीटर, तो कहीं पर 6 से 7 किलोमीटर तक थी। इसी तरह यह आग का दरिया कहीं पर 25 किलोमीटर तक बहता बहता पहुंच गया, कहीं पर 16 किलोमीटर, कहीं पर 15, कहीं पर 13, तो कहीं पर 12 किलोमीटर या इससे कम या ज्यादा फासला तय करते करते पहुंच गया। यूं ये कमोबेश 52 दिनों तक आग का दरिया, आग का समंदर बहता रहा, ये आग नमूदार रही। ये तमाम मनाजर आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके अलावा अभी साथ ही आप देखें कि इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको मनाजर नजर आ रहे हैं, ये आतिश फिशां 654 हिजरी की बजाय उससे पहले 630 हिजरी में फटे थे। और ये भी बिल्कुल वैसे ही मनाजर हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बारे में भी, इस आग के बारे में भी क्यों बिल्कुल वैसे ही अलामात बयान की गई, ये हकीकत आज आपकी आंखों के सामने है। फिर नाज़रीन, जब ये आग यहां पर ठंडी पड़ी तो फिर यही आग मदीना के शमाल में नमूदार हुई और वहां भी ये कमोबेश 1 महीने तक जारी रही, जिसके बाद ठंडी पड़ गई। नाज़रीन, इस वक्त आप मदीना के शिमाल में भी दर्जनों ऐसे फटे हुए लावे देख रहे हैं जो कई कई किलोमीटर तक आग के दरिया, आग के समंदर की सूरत में बहते रहे। इसी तरह अगर मक्का की तरफ आए तो आपको यही आग मक्का के आसपास भी निकली हुई नजर आएगी। यानी जैसे मदीना के करीबो जवार पहाड़ी घाटियों में लावे फटे, बिल्कुल ऐसे ही मक्का के अतराफ पहाड़ी घाटियों में भी लावे फटे, जो आग के दरिया की सूरत में कई कई किलोमीटर तक बहते रहे। ये तमाम मनाजर आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको ये जो काले निशानात नजर आ रहे हैं, ये उसी आग के दरिया के हैं, ये उसी आग के हैं, ये उसी आग के समंदर के हैं जो दरिया की मानंद बहती रही, जो कि लावा था जो ठंडा पड़ जाने की सूरत में आज काला नजर आ रहा है। इस तरह नाज़रीन, ये आग अल हिजाज, यसरब और मक्का के दरमियान कई मकामात पर जाहिर हुई और आप इस खित्ते में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों फटे हुए और दरिया की तरह बहे हुए लावे देख सकते हैं। उनके आसार बिल्कुल नुमायां नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा आपको सऊदी अरब की साहली पट्टी, यमन, इरिटेरिया और उसके आसपास के खित्ते में हजारों फटे हुए लावे नजर आएंगे, जो हजारों नहीं बल्कि लाखों मरबा किलोमीटर के वसी रकबे पर फैले हुए हैं। यानी उन हजारों आतिश फिशाओं से निकलने वाला लावा लाखों मरबा किलोमीटर पर ऐसे फैला हुआ है कि जैसे तह चढ़ी हुई होती है। नाज़रीन, ये हजारों लावे आज से तकरीबन 3500 साल से भी कबल फटे थे।
اس وقت یہاں قوم شعیب، جنہیں قوم مدین یا اصحاب المتافقات بھی کہا جاتا ہے، وہ قوم آباد تھی جو ان لاووں کی زد میں آ کر ان کے نیچے دب گئی۔ ان آتش فشاؤں کے پھٹنے سے ان پر پگھلے ہوئے لاوے یعنی جلتے ہوئے پتھروں کی بارش ہوئی، اور وہ قوم اس لاوے تلے دب کر نشان عبرت بن گئی۔ اور ناظرین، اس موضوع پر آئندہ الگ سے تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ ناظرین، آج بھی یثرب میں، جسے مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے، وہاں سے تعمیراتی کاموں کے لیے کھدائی کے دوران لاوا ظاہر ہوتا رہتا ہے، اور وہاں سے بالکل ویسے ہی دھواں اٹھتا رہتا ہے جیسے روایات میں مذکور ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کنویں سے دھواں اٹھتا رہا، جو بعد میں پھٹا اور زلزلہ آیا جس کی وجہ سے، اور پھر وہیں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھی دھواں نکلتا رہا۔ اور یہ مناظر بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو تصاویر، جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ یثرب یعنی جسے مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے، وہاں کی ہیں، اور یہ آج موجودہ وقت کی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ آگ تھی جو ماضی میں الحجاز کی سرزمین پر کئی مقامات سے نمودار ہوتی رہی۔ یہ کوئی دیومالائی قصہ و کہانی نہیں تھی جسے آج تک دیومالائی قصے و کہانیاں بنا دیا گیا۔ یوں یہ حقیقت بھی آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ الگ آگ تھی جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کے عین مطابق آگ کا سیلاب زمین میں قید تھا جو بعد میں ظاہر ہوا، لیکن یہ وہ آگ کا سیلاب نہیں تھا، وہ آگ نہیں تھی جو اس وقت زمین کی گہرائیوں میں ٹھنڈی حالت میں پڑی تھی، جسے قرب قیامت ساتھ نکلنا تھا، جس سے اڑنے والی مخلوقات نے اڑنا تھا، جس نے بادلوں کی طرح اڑنا تھا، جس سے خارج ہونے والی دخان یعنی گیسوں نے پوری دنیا کی فضا میں بھر جانا تھا۔ ناظرین، اب حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے، اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، چونکا دینے والے حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کی تردید، ان کا رد نہیں کر سکتی، ان کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو ہر لحاظ سے حق کھل جانے کے بعد اسے تسلیم کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں فلاح کا سودا کریں، اور چاہیں تو انکار کر کے دنیا و آخرت میں عظیم ہلاکت کا سودا کریں۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف حق کو پہنچانا تھا، جو الحمدللہ احسن طریقے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین، اب ان لوگوں سے سوال ہے جو ابھی تک دجال کے انتظار میں ہیں، جن کے نزدیک ابھی دجال آیا ہی نہیں، کہ جب قرب قیامت ساتھ زمین کی گہرائیوں میں چٹانی تہ سے نکلنے والی آگ جو کہ الساعۃ کی اشراط و علامات میں سے تھی، دجال کو اس کے نکلنے سے پہلے ظاہر ہونا تھا، پہلے نکلنا تھا، اور دجال کے ظہور کے بعد اس آگ نے نکلنا تھا، تو جب آج وہ آگ بھی نکل چکی جس نے دجال کے ظہور کے بہت بعد میں اور آخر میں جا کر نکلنا تھا، تو پھر دجال ابھی تک ظاہر کیوں نہ ہوا؟ دجال کہاں گیا؟ آج دعوت الارض پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، تو پھر دجال ابھی تک ظاہر کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ دجال تو دعوت الارض کے بہت پہلے ظاہر ہونا تھا، بہت پہلے نکلنا تھا۔ الساعۃ کی سب سے آخری علامت و شرط دخان، طرح طرح کی گیسیں آسمان یعنی پوری دنیا کی فضا میں بھر چکی، نہ صرف بھر چکی بلکہ عذاب علیم بن چکی، تو ابھی تک دجال کا ظہور ہوا ہی نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دجال کو تو دخان سے پہلے نکلنا تھا۔ جب دخان بھی نکل چکی، وہ پوری دنیا کے لیے عذاب علیم بن چکی، تو دجال کہاں گیا؟ دجال کیوں نہ نکلا؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا؟ وہ صحیح سے رہنمائی نہیں کر سکے تھے؟ یا پھر آپ نے جو عقائد و نظریات دجال کے بارے میں بنائے ہوئے ہیں وہ باطل ہیں، وہ بے بنیاد ہیں، وہ جھوٹ ہیں؟ اے عقل کے اندھو، اس بات پر غور کرو کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب دجال نکلے گا اس وقت لوگ اس کو نہیں پہچان پائیں گے، دجال کی موجودگی میں لوگ اسے پہچان نہیں پائیں گے اور اسے اپنا رب بنا بیٹھیں گے۔ جب جن کی موجودگی میں دجال کو نکلنا تھا، جن کی زندگی میں دجال نے موجود ہونا تھا، وہ نہیں پہچان سکیں گے،
انہوں نے نہیں پہچان سکنا تھا تو پھر جن کی زندگیوں میں دجال کا تصور تک بھی نہیں تھا، انہوں نے دجال کا پورا خاکہ کیسے بنا دیا؟ ان کی عقلوں میں دجال کیسے آ گیا؟ انہوں نے آج سے پہلے وہ جو تمہارے آباء و اجداد ہیں جن کے پیچھے تم اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہو کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے دجال کے بارے میں یہ لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان کی عقلوں میں دجال کیسے آ گیا؟ جن کی زندگیوں میں نکلنا تھا ان کی عقلوں میں آنا ہی نہیں تھا، اور جن کی زندگیوں میں تصور تک نہیں تھا دجال میں، انہوں نے دجال کے پورے خاکے نقشے کھینچ دیے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام جھوٹے تھے، وہ غلط تھے اور تم سچے؟ اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو، ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ فرات سے قرب قیام الساعت کے وقت ایسی قیمتی ترین شے، ایسا خزانہ جس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک مان پڑ جانا تھی، جب وہ بھی ظاہر ہو چکی، وہ خزانہ بھی ظاہر ہو چکا، تو پھر دجال ابھی تک کیوں نہ آیا؟ کیونکہ دجال نے تو اس سے بہت پہلے آنا تھا۔ ذرا غور کرو، کیا روایات میں یہ چیز، یہ بات موجود نہیں ہے کہ دجال کا ایک ید، ایک ہاتھ دوسرے کی نسبت لمبا ہوگا؟ اس کا جو لمبا ہاتھ ہوگا اس کو وہ سمندروں میں ڈالے گا، اس کا لمبا ہاتھ سمندروں میں جائے گا، سمندروں میں جا کر سمندر کے نیچے سطح زمین میں سوراخ کر کے اس میں داخل ہو جائے گا اور اس میں سے زمین کے خزانے نکالے گا۔ اے عقل کے اندھو، غور کرو، کیا کوئی 5-6 فٹ کا شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو کہ جو 5-6 کلومیٹر گہرے سمندر میں داخل ہو اور پھر اس سے بھی نیچے آگے زمین کے اندر 5-6 کلومیٹر گہرائی میں جا کر وہاں سے خزانے نکالے؟ یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک 5-6 فٹ کا ٹھینے قد کا شخص ہو اور اس کا 12 کلومیٹر لمبا ہاتھ ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اے عقل کے اندھو، غور کرو، آج یہ سب تمہارے سامنے ہو چکا، آج یہ سب تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ غور کرو، دجال کیا ہونا تھا؟ دجال نے رب ہونا تھا۔ کون سا رب؟ اصل رب یا نقل رب؟ دجال نے نقل رب ہونا تھا۔ تو نقل تو اصل کی آتی ہے، نقل کو اس وقت تک نہیں پہچانا جا سکتا جب تک کہ اصل کی پہچان نہ ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ دجال ایک شخص ہے تو لا محالہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عقائد و نظریات یہ ہیں کہ دجال چونکہ نقل رب ہے تو اصل جو ہے وہ بھی پھر ایک شخص ہے، یعنی اللہ ایک شخص ہے، ایک 6 فٹ کا شخص ہے۔ تم یہ ثابت کرتے ہو اپنے اعمال سے، اپنے دعووں سے۔ ظاہر ہے نقل تو اصل کی آتی ہے۔ دجال جو کہ اصل نہیں نقل رب ہوگا، اگر وہ 5-6 فٹ کا ایک شخص ہوگا یا اس سے بھی ٹھگنے قد کا ایک شخص ہوگا، ٹیڑھی ٹانگوں والا، گنگریالے بالوں والا، تو پھر بلا شک و شبہ جس کی نقل ہے وہ تو اصل بھی تو ویسی ہی ہوگی نا، کیونکہ نقل تو اصل کی آتی ہے۔ تو غور کرو، کیا اللہ ایسا ہے؟ اگر دجال کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنے اصل رب کو پہچانو۔ غور کرو، کون ہے جس نے تمہیں وجود دیا؟ کون ہے جو تمہیں آکسیجن دے رہا ہے؟ آکسیجن کیسے خلق کر رہا ہے؟ کون ہے جو تمہیں کھانے کو رزق دے رہا ہے؟ غور کرو، پیچھے فطرت پر جاؤ۔ تمہارے آباء و اجداد کو جب یہ مشینیں، یہ ایجادات نہیں تھیں تو تب وہ کون سا رزق، وہ رزق کہاں سے آتا تھا؟ اس کائنات میں کون سی ایسی مخلوقات، مشینیں تھیں جو اس رزق کو ان کے لیے خلق کرتی تھی؟ غور کرو، اصل رب سامنے آ جائے گا۔ اصل رب جو ہے وہ بھی مخلوقات کا مجموعہ ہے، لیکن وہ فطرتی مخلوقات، وہ فطرت ہے۔ نقل رب مصنوعی مخلوقات کا مجموعہ ہے۔ یہ ہے اصل اور نقل۔ جب تم نے اصل رب کو پہچان لیا تو نقل رب کو بھی پہچان لوگے۔ یوں حق ہر لحاظ سے تمہارے سامنے ہے۔ اصل رب تمام کی تمام فطرتی مخلوقات کا مجموعہ، وہی مخلوقات آگے مخلوقات کو وجود دے رہی ہیں، وہی مخلوقات دوسری مخلوقات کی ضروریات خلق کر رہی ہیں۔ نقل رب مصنوعی مخلوقات کا مجموعہ۔ اصل رب بالکل پرفیکٹ، جو شے بھی خلق ہوتی ہے مکمل پرفیکٹ، کسی قسم کا اس کا نقصان نہیں، فائدے ہی فائدے اس کے استعمال سے، جیسا استعمال اس کا کرنے کی اجازت دی گئی۔ نقل رب
دیکھو یہ مصنوعی جو اشیاء ہیں، مصنوعی مشینیں، یہ مخلوقات انسان کے اپنے ہاتھوں سے خلق کردہ، یہ جو کچھ خلق کر رہی ہیں، ان سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا پوری زمین، پوری دنیا فساد زدہ نہیں ہو گئی؟ کیا یہ تمہارے نقل رب دجال نے، جسے تم اپنا رب بنائے ہوئے اپنے لیے مسیح سمجھتے ہو، اس نے پوری دنیا کو فساد زدہ نہیں کر دیا؟ پوری دنیا زمین و آسمانوں میں فساد نہیں کر دیا؟ تباہیاں نہیں آ رہی؟ حقیقت آج ہر لحاظ سے تمہارے سامنے ہے۔ تم اس وقت تک دجال کو نہیں پہچان سکتے جب تک تم اصل رب کو نہیں پہچان لیتے۔ تم سے اگر اصل رب اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے تو تمہارے پاس جواب ہے ہی نہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ کیسا رب ہے، کیا ہے، اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب اصل رب کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے تو نقل رب کو کیسے پہچانو گے؟ اے عقل کے اندو ذرا غور کرو، کہاں قرآن میں لکھا ہے، کہاں اللہ نے کہا کہ تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے؟ کہاں لکھا ہے؟ پورے قرآن میں تو یہی ایک بات ہے کہ آسمان اور زمینوں میں تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی آیات ہیں، ان میں غور و فکر کرو اور اللہ کو پہچانو۔ تم ان میں غور و فکر کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کو پہچان جاؤ گے، اللہ کو جان جاؤ گے۔ تم جان لو گے تمہارا رب کون ہے، کیا ہے، کیسا دکھتا ہے، تم سب جان لو گے۔ لیکن تم نے اللہ کو بھی اپنے عقائد و نظریات کا ایک حصہ بنا دیا، تم نے اپنے ہی عقائد و نظریات کو اللہ کا نام دے لیا۔ جو اللہ ہے اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم نے اپنے ہی باطل عقائد کو اللہ کا نام دے لیا۔ جو اصل رب ہے، جو اللہ ہے، تم اسے اللہ نہیں کہتے، تم اپنے عقائد کو، اپنے جھوٹے باطل نظریات کو اللہ کہتے ہو۔ اگر تمہارے عقائد اور نظریات کا رد کیا جائے، ان کو جھٹلایا جائے، ان کا انکار کیا جائے تو تم اپنے عقائد کا انکار اللہ کا انکار ٹھہرا دیتے ہو، اللہ کا انکار قرار دیتے ہو۔ تو اے عقل کے اندو غور کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ یہ آگ جس کو آج ہر لحاظ سے واضح کیا جا چکا، یہ آگ تو دجال سے پہلے نکلنا تھی، جس کے لیے دجال کا پہلے موجود ہونا شرط تھا، لازم تھا۔ تو تم لوگوں سے یہ سوال ہے کہ کدھر گیا تمہارا دجال؟ جب یہ سب کچھ ہو چکا، آگ بھی نکل چکی، دخان عذاب علیم بن چکی، دابت الارض پوری دنیا میں دندنا رہا ہے، جب یہ سب کچھ ہو چکا تو تمہارا دجال کہاں گیا؟ اس کو تو ان سب سے پہلے آنا تھا، دجال کی وجہ سے ہی تو یہ سب ہونا تھا۔ تو غور کرو، تمہارا دجال ابھی آیا ہی نہیں۔ اے عقل کے اندو غور کرو، تم بنی اسرائیل کی نسل ہو، جو بنی اسرائیل نے کیا تھا تم نے بھی وہی کرنا تھا۔ تو غور کرو، کیا تم وہی نہیں کر رہے؟ بنی اسرائیل میں غور کرو انہوں نے کیا کیا تھا، پھر اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں بنی اسرائیل میں اور خود میں ایک رائی برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ حق اس قدر واضح ہو جانے کے باوجود بھی اپنی جہالت پر ڈٹے رہو گے تو جان لو دنیا و آخرت میں تمہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اپنی عقلوں کا علاج کراؤ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تم اپنی عقلوں پر ماتم کرنا شروع کر دو، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، تب سوائے ہلاکت و پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، کچھ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنے آباء و اجداد کی روش کو ترک کر دو، حق ہر لحاظ سے تمہارے سامنے آ چکا، حق کو تسلیم کر کے دنیا و آخرت میں ہلاکت سے بچ جاؤ۔ اے علماء کے نام پر، رہنماؤں کے نام پر انسانوں کی رہنمائی کے دعوے داروں، ان لوگوں کی آخرت کے بارے میں سوچو جو اندھوں کی طرح تمہارے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا آخرت میں ان کا بوجھ اٹھا پاؤ گے؟ آج تمہارے پاس وقت ہے اور یہ بھی جان لو یہ وقت بہت کم ہے۔ حق کو تسلیم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو، آگے بڑھو ورنہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کی طرح دنیا و آخرت میں بدترین ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے۔ جان لو تمہیں ہر لحاظ سے کھول کھول کر متنبہ کیا جا رہا ہے۔ جان لو کل کو تمہارے پاس کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں ہوگا۔ جان لو تم پر سوائے حجت کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ اے وہ لوگوں جو اندھوں کی طرح فرقہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہو، اس غلیظ ترین جوہر سے باہر نکل آؤ۔ اندھوں کی طرح علماء کے نام پر نبوت کے دعوے داروں، اللہ کے دشمنوں کے پیچھے مت چلو، غور و فکر کرو، حق تمہارے سامنے ہے، اسے تسلیم کر لو۔
آج جن کے پیچھے تم اندھوں کی طرح چل رہے ہو، کل کو یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ تو خود چیخو پکار کر رہے ہوں گے، یہ تمہاری نصرت کیسے کریں گے؟ تم انہیں اپنا رہنما بنا کر ان کے پیچھے چل رہے ہو، انہیں اپنا رہنما بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، انہیں اللہ کے نمائندے سمجھ رہے ہو، انہیں انبیاء کے وارث سمجھ رہے ہو۔ جان لو یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اگر یہ حق کی تصدیق نہیں کرتے، حق کی تائید نہیں کرتے، اگر یہ حق کی نصرت نہیں کرتے تو یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں، یہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ تمہارے رہنما نہیں ہیں، یہ رہنماؤں کی شکل میں، رہنماؤں کی صورت میں راہزن ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ بہت بڑے دھوکے باز اور مکار ہیں۔ ان کے دھوکے سے نکل آؤ، ان کی مکاری کو پہچان لو۔ حق تمہارے سامنے ہے، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، اور وقت ختم ہونے ہی کو ہے۔ عذاب عظیم تمہارے سر پر کھڑا ہے، اپنی آنکھیں کھول لو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔